بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء ان الصبر فی الصدمۃ الاولی۔ معزز ناظرین، اس باب کا مقصد یہ ہے کہ صبر کی اصل فضیلت اور ثواب انسان کو اس وقت ملتا ہے کہ جب صبر صدمے کے شروع میں کیا جائے۔ جیسے ہی انسان کو صدمہ پہنچے اس وقت انسان صبر کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے ہیں اور فضائل ہے وہ ملتے ہیں، کیونکہ مرور ایام کے ساتھ، زمانہ گزر جانے کے ساتھ تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ معاشرے میں یہ کوتاہی پائی جاتی ہے کہ جس وقت انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی صدمہ پہنچتا ہے اس وقت تو جزا فضا کیا جاتا ہے، واویلا کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شکوے اور شکایات کیے جاتے ہیں۔ پھر جب کچھ وقت گزرتا ہے تو پھر کہتے ہیں یار میرا تو صبر ہے، میں صبر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قضا پر راضی ہونا چاہیے۔ اور پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں صابر ہوں اور صبر کرنے والا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو یہاں پر حدیث امام ترمذی نے نقل کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصبر فی الصدمۃ الاولی، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صبر یہ مصیبت کے شروع میں، یہ صدمے کے شروع میں ہوتا ہے، بعد میں تو صبر ہر ایک کو آئی جاتا ہے۔ اور اس حدیث کا شان ورود یہ ہے کہ ایک عورت تھی، اس کا کوئی رشتہ دار فوت ہوا تھا، وہ رو رہی تھی، جزا فضا کر رہی تھی، نبی علیہ السلام پاس سے گزرے، اس کو صبر کی تلقین کی تو اس عورت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچانا نہیں اور اس نے کہا کہ جو صدمہ مجھے پہنچا ہے اگر آپ کو پہنچتا تو پھر پتہ چلتا کہ آپ کیا کچھ کرتے، چونکہ صدمہ مجھے پہنچا ہے اس وجہ سے مجھے صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، آپ کے اوپر آتا تو کبھی آپ سے صبر نہ ہوتا۔ بعد میں کسی نے بتایا کہ یہ تو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اس کو وہ اپنا غم بھول گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی کا غم سوار ہوا۔ وہاں سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرے مبارک پر آئی، نبی علیہ السلام بار سے تشریف آئے، یہ عورت رو رہی تھی، نبی علیہ السلام نے پہچان لیا تو اس عورت نے کہا بھی میرا صبر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الصبر فی الصدمۃ الاولی، صبر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو جس وقت مصیبت، پریشانی اور صدمہ پہنچے اس وقت انسان صبر کرے۔ لیکن یہاں پر صبر کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمارے لیے واضح ہو جائے اور آسان ہو جائے کہ صبر کس کو کہا جاتا ہے اور بے صبری کس کو کہا جاتا ہے۔ تو صبر کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے، ایک ہے رضا بالقضاء اور ایک ہے جزع اختیاری سے احتراز۔ جب انسان کو رضا بالقضاء حاصل ہو جائے اور جزع اختیاری سے وہ احتراز کر لے تو بس گویا وہ صبر کرنے والا ہے اور وہ صبر کر رہا ہے۔ رضا بالقضاء کی حقیقت اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ انسان یہ غور کرے صدمے کے وقت کہ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حاکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ با اختیار ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، چونکہ وہ ہمارے حاکم ہیں، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہمیں بغیر چو اور چرا کے اس کو مان لینا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ حکیم بھی ہے، جو وہ فیصلہ کرتا ہے اگرچہ وہ بظاہر ہمیں ناگوار گزرے لیکن وہ اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے اور اس میں ہمارے لیے ضرور خیر ہوتا ہے۔ تو جب انسان صدمے کے وقت یہ غور اور فکر کرے، یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق اور مالک اور حاکم ہے، اس کا یہ فیصلہ درست ہے اور اسے میں نے مان لینا ہے، اور دوسرا وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ حکیم ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اگرچہ بظاہر مجھے یہ ناگوار لگ رہا ہے لیکن اس میں ضرور میرے لیے خیر ہوگی۔ تو یہ ہے رضا بالقضاء۔ اور دوسرا ہے جزع اختیاری سے احتراز کرنا، یعنی اپنے اختیار سے آہو بکا کرنے اور واویلا کرنے اور نوحہ کرنے، طرح طرح کے القابات اور الفاظ بولنے کو میرے پہاڑ جیسا بھائی فوت ہو گیا، چلا گیا، یہ وہ، اس سے احتراز کرے۔ بقایا جو چیز اختیار میں نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی عزیز فوت ہوتا ہے تو دل میں غم ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کو صدمے سے دلی تکلیف ہو تو یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر غم کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو
جاری ہو تو چونکہ یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس وجہ سے یہ بھی صبر کے منافی نہیں ہے۔ تو جس آدمی کو رضا بالقضاء حاصل ہو جائے صدمے کے وقت اور وہ جزع اختیاری سے احتراز کر لے تو گویا کہ وہ صابر ہے اور وہ صبر کرنے والا ہے، اس کو صبر کی فضیلت حاصل ہوگی۔ بقایا اگر بغیر اختیار کے انسان کو دلی صدمہ پہنچتا ہے یا آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں یا وہ انا للہ و انا الیہ راجعون صدمے کی وجہ سے بولتا ہے تو یہ صبر کے منافی نہیں ہے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم کے وفات کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں، آپ بھی آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ فرمایا إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، آنکھیں تو روتی ہے، وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ، اور دل غمگین ہے، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، اور ہم تو صرف اپنے رب کی رضا کے بولتے ہیں، کوئی جزا فضا واویلا کرنا، شکوے شکایت کرنا یہ ہم نہیں کرتے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُ، اور آپ کی جدائی پر اے ابراہیم ہم غمگین ہیں۔ تو دلی صدمہ اگر انسان کو پہنچے اور بلا اختیار اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ بقایا جو بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اولاد یا کسی عزیز کی موت کی خبر دی گئی تو انہوں نے اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ کہا یا نوافل پڑھے، اور اس کو لوگ صبر کا اعلیٰ درجہ سمجھتے ہیں، تو یہ صبر کا اعلیٰ درجہ نہیں ہے بلکہ یہ غلبہ حال پر محمول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔